کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جس نے اپنی بادشاہی ہر جا ہمیشہ قائم اور دائم فرمائی ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان عالم کی ذات والا اعتبار پہ کہ جن کے خلق کو ان کے خالق نے عظیم فرمایا، جن کے اسوہ کو ان کے مالک نے حسین فرمایا، اور جن کی آل کو ان کے مالک نے تاج تطہیر عطا فرمایا۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سامعین اور سامعات، آپ سب کی خدمت میں باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کا ایک اور ذی شرف پروگرام لے کے حاضر ہوں، اور آج ہم 29ویں پارے کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تکرار کریں گے۔ سب سے پہلے 29واں پارہ سورۃ الملک سے شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 3 سے 4 منٹ لگیں گے اس سورہ مبارک کو پڑھ کے اپنے وظائف میں رکھے گا، وہ شخص یہ جان لے کہ وہ دنیا پر ہوگا، اللہ اس کی قبر کو روشن اور منور فرما دے گا۔ یہ آیت الکرسی کی طرح مجھے اور آپ کو حفاظت و طہارت عطا فرماتی ہے۔ پھر اس کی ابتدا میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سب سے پہلے تو بتا دیا کہ ہر چیز، ہر بادشاہی دست قدرت خداوند میں ہے۔ یہاں پر علماء نے بڑی خوبصورت تطبیق فرمائی، کہا جیسے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کے اللہ نے سورۃ الفتح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی دست خداوند سے مراد دست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے ایک دعوت دی، فرمایا دیکھو، پرکھو، کین ایبزرور بنو کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے یہ زندگی اور موت کا پروسیس رکھا ہے، اور اسی پروسیس میں اللہ تمہیں گزارتا ہے۔ کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پیدا کیوں کیا؟ اگر فنا ہی ہو جانا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر دنیا پر آنے کا مقصد کیا تھا جب دنیا سے واپس ہی چلے جانا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم یہ آزمانا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم تمہیں مہلت دیں گے، پیسہ، طاقت، جوانی، نشہ سب کچھ دیں گے، اس وقت اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہماری طرف کون آئے گا اور دوسری طرف کون جائے گا۔ پھر آگے ایک مکالمہ ہے کہ جب جہنمی جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے تو دروغہ جہنم ان سے پوچھے گا ہو اب کیوں تعسف کرتے ہو، اب کیوں اپنے چہروں کو مارتے ہو، ملتے ہو؟ کیا تمہارے پاس دنیا میں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ میرے آقا نذیر بن کے نہیں آئے تھے؟ بشیر بھی تھے، کیا نذیر بن کے نہیں آئے تھے؟ یہ وہ عزت تھی جس کو اگر تم دنیا پر پا لیتے تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی۔ پھر ہر چیز کو چھوڑ کے دعوت دی گئی کہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کے اپنا تعلق، یہ ہاتھوں کو دیکھیے یوں مضبوطی سے خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، اپنا توکل بالعمل اللہ کی ذات کے ساتھ رکھو، یوں مضبوط ہو جاؤ رب رحمان کے ساتھ اپنی بندگی میں اور بندگی کی نفاست میں، طہارت میں، پاکیزگی میں، اجالا پن میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرو۔ اور جو اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے گا اس کو کبھی کسی صورت میں کسی گزند کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آگے سورۃ القلم ہے، یہ شروع ہوتی ہے نون والقلم، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس قلم کی اہمیت کیا ہے۔ اور آگے وما یسترون کے الفاظ یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، ایک قلم ہے، ایک نوٹ بک ہے، کاپی ہے، اس کے اوپر لکھ کے ہم علم کو اپنے ذہن کے خانے کے اندر محفوظ کرتے ہیں، یہ رب کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ میں نے جیسے پچھلی مجلس میں علماء کی مجلس کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح پیغام سنایا
آگے جو ابھی میں نے خطبہ میں بھی عرض کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی قسمیں ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ صدقے جائیں ہیں، واسطے دیے ہیں، بتایا ہے میرے نبی کا خلق کیا خلق ہے۔ حضور سید عالم مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہیں اور ایک عورت جو ذہنی توازن درست نہ رکھتی تھی دھوپ میں حضور کو کھڑا کر کے مکالمہ کر رہی ہے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذی شرف مقام دیکھیے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اتنی دیر آپ سے باتیں کرتی رہی، کیا آپ کو نہیں پتا اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے؟ میرے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اگر اس کی میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا؟ وہ جو حاتم طائی کی بیٹی کو اپنی چادر دے کے واپس بھیجیں، اور وہ جو لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا واضح پیغام دے دیں، اس کریم نبی سے بڑا سلامتی اور اخلاق کا پیکر کون ہوگا؟ آگے ولید بن مغیرہ ایک بدبخت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجو بولتا تھا، اللہ پاک نے تے در تے 11 چیزیں اس کے بارے میں بیان کر کے کہا عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، یہ سرٹیفائیڈ زنیم ہے، یہ تصدیق شدہ ہے۔ میں وہ لفظ آپ کے سامنے آن ایئر نہیں بولنا چاہتا، جو اس کے ترجمے میں لکھا گیا وہ یہی ہے کہ اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں، یہ نطفہ بے اصل ہے۔ اگر یہ ایسے جملے بولتا ہے تو بولے، ہم ثابت کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک طرف حضور خلق عظیم کا پیکر ہیں اور دوسری طرف گستاخ رسول عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم ہے۔ ایک بڑا ذی شرف واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو میرے اور آپ کے فہم و فراست کے دروازوں پر ہلکی ہلکی دستک ضرور دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک باپ پوری زندگی اس کا ایک طریقہ کار رہا، اس کے پاس باغ تھا، اس باغ سے وہ غریب لوگوں میں پہلے تقسیم کرتا، پھر اس کے بعد چیز اپنے گھر لے کے آتا تو اللہ اس میں برکت عطا فرماتا۔ یکا یک اس سے برکت اٹھ گئی، کیفیات بدلنے لگی۔ وہ کیوں کہ وہ دنیا سے چلا گیا، وہ باغ اب اس کے بچوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بچوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس سال ہم غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے اور رات کے پچھلے پہر جائیں گے اور باغ کا جتنا پھل ہے وہ اتار کے لے کے آئیں گے۔ جب وہ رات کے پچھلے پہر وہاں پہنچے تو جو منجلا تھا، درمیانہ بیٹا، وہ انہیں سمجھاتا تھا نہ کرو، کیوں اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہو، صدقہ کرو گے اللہ برکت عطا کرے گا۔ وہ رات کے پچھلے پہر جب اپنے باغ میں پہنچے تو سارا پھل ٹنڈ منڈ تھا، ایک عجیب کیفیت میں تھا۔ تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے نہیں نہیں ایسے لگتا ہے ہم رستہ بھول گئے، ہم صحیح رستے پر نہیں آئے۔ اس نے کہا تم ظاہری رستہ نہیں بھولے، تم باطنی رستہ بھول گئے، باپ کا طریقہ کار بھول گئے۔ اگر اس پر عمل کرتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ وہ پھر اپنے گھر آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو بتایا گیا ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر کے ان کو پہلے سے زیادہ برکت عطا فرمائی۔ آگے سورۃ الحاقہ ہے۔ سورۃ الحاقہ میں الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذب ثمود وعاد بالقاریہ، اللہ کریم قیامت کا سارا منظر بیان کر رہے ہیں کہ کیسے قیامت آئے گی، کیسے سور پھونکا جائے گا، کیسے آسمان پھٹے گا، کیسے زمین پھٹے گی، کیسے سارے تے در تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریق کے مطابق وہاں پر اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس کے ہاتھ کے دائیں حصے پہ، جسم کے دائیں ہاتھ پہ نام عمل دیا جائے گا وہ جنت میں، جس کو بائیں میں ملے گا وہ جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اور ایک پورا طریقہ بھی بیان کیا گیا، اور اسی میں وہ بھی واقعہ ہے کہ حضور سین حرم میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہے تھے اور جناب فاروق اعظم عمر بن خطاب دور سے جب یہ ساری سلاست، کیونکہ بحر ہے نا اس صورت میں، یہ قرآن کا سارا بحر، یہ سلاست سن رہے تھے تو آپ کے اندر کچھ اس وقت خیالات پیدا ہو رہے تھے، ان تمام کا ازالہ بھی اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے۔ آگے ہے سورۃ المعارج، جس میں اللہ پاک نے فطرت انسان بیان کی اور حقیقی نمازیوں کی وہ صفات عالیہ بیان کی، ان کا نماز کی پابندی کرنا اور غریبوں کو صحیح معنوں میں ان کا حق دینا، معلوم حق ان تک پہنچانا ان کی عادت ہے۔ اب نمازی وہ نہیں ہے کہ جو صرف عبادت کرتا ہو پھر جا کے کم تولتا ہو، پھر جا کے اظہار ثانی کرتا ہو، پھر جا کے ملاوٹ کرتا ہو، بالکل وہ نہیں ہے، بلکہ وہ جس کے عمل سے بھی صلاۃ نظر آئے، پھر یوم حساب کی تصدیق کرتے ہیں، عذاب قیامت سے ڈرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ نوح ہے جس میں واقعہ قوم نوح کا بیان کیا گیا کہ کیسے قوم نوح نے جناب نوح کو تکلیف دی اور جناب نوح نے پھر ان کے لیے بد دعا کر دی، ہاتھ اٹھا دیے، پھر اس کے بعد ایک کشتی بنائی، اس کشتی میں اپنی پوری قوم کو رکھا، وہ بیٹا بھی جو آپ کے رستے پر نہیں تھا
وہ جانور جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی اس کشتی میں آ گئے، وہ اس سے باہر رہ گیا، پوری قوم آپ کے بیٹے اور بیوی سمیت تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر سورۃ الجن ہے جس میں جن آتے تھے اور اللہ کے قرآن کی سماعت کیا کرتے تھے، اس کی باقاعدہ طور پر تصدیق ہے۔ آگے جائیں تو سورۃ المزمل ہے۔ سورۃ المزمل کا پہلا پیام ہی بڑا عالی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی عبادت کرتے، لمبی کثرت کرتے، حتیٰ تورمت قدمہ ہو۔ یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بیان کیا کہ حضور کے قدموں میں ورم پڑ جاتا، آنکھیں سوج جاتی، چہرے سے سینے سے ہنڈیا ابلنے کی آواز آتی اور چہرہ زعفرانی ہو جاتا، حتیٰ کہ میں جب یہ کیفیات دیکھتی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ رات کا آدھا حصہ قیام کیا کریں، یہ آدھا سے بھی کم، ہم اتنے میں ہی آپ کی بات کو قبول کر لیں گے۔ پھر آگے بتایا، فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو جب بھی پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آگے مومنین کے لیے اللہ پاک نے فرمایا قرآن نصیحت ہے اور قرآن آسان ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے نا، یہ یاد ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے علاوہ کوئی کتاب دنیا پر ایسی نہیں ہے جو انسان کو لفظ بلفظ یاد ہو سکے۔ آگے سورہ مدثر ہے جس میں تبلیغ کا حکم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم کی شان کریمی بیان کی گئی ہے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا تیبار کی برکتیں بیان کی گئی ہیں کہ اتنا کرم فرماتے ہیں کہ ان کے در پہ جو آتا ہے دامن پھیلاتا ہے دے دیتے ہیں، کوئی آتا ہے دامن نہیں پھیلاتا دامن بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی در پہ آنا چاہے آ نہ سکے تو قرن کے جنگلوں میں جا کے دیدار کرواتے ہیں، عطا بھی فرماتے ہیں۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ آتا بھی نہیں، آنا بھی نہیں چاہتا تو اس ام معبد کی کٹھیا کو چند لمحوں میں ایسی برکت دیتے ہیں کہ وہ بھی تڑپ کے کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوداۃ حسن الخلق ملیح الوجہ قسیم وسیم حلو المنطق ابہى الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب۔ آگے سورۃ قیامہ کا ذکر ہے اور نفس لوامہ کی قسم اٹھا کر اللہ پاک اس کو شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اس کے معاملات ہو کے رہیں گے۔ پھر قرآن کیسے پڑھا جائے گا، اللہ کی کیسے رحمت ملے گی، اس صورت کے مضامین ہیں۔ اب میں آتا ہوں سورۃ الدہر پہ۔ اس کے پیچھے بڑی باتیں ہیں، اس ایک مجلس میں اس کو مکمل نہیں کر سکتا، لیکن سورۃ الدہر کا سب سے زیادہ تعلق کس گھر کے ساتھ ہے؟ یہ مولا کائنات کے گھر کے ساتھ ہے، یہ سیدہ کائنات کے گھر کے ساتھ ہے۔ ملیکۃ الدہر کا تاج جسے عطا فرمایا جا رہا ہے اس ہستی پاک کے گھر کے ساتھ ہے کہ اگر دروازے پر دستک ہو جاتی ہے اپنے لقمے اٹھاتے ہیں، کبھی یتیم کو دیتے ہیں، کبھی مسکین کو دیتے ہیں اور کبھی اسیر کو دیتے ہیں۔ اپنے لیے کیا رکھتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضاؤں کو رکھتے ہیں۔ یہ پیغام باقاعدہ طور پہ دیا جا رہا ہے، نیکی بدی کا باقاعدہ طور پہ شعور سورۃ الدہر کا اہم ترین مضمون ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرنا ہے، بے شک اس کے لیے جان قربان ہو جائے یا جو مرضی معاملہ ہو جائے۔ آگے دیکھا جائے تو سورۃ المرسلات ہے اور قرآن حکیم کا یہ پارہ مکمل ہو جائے گا، اور اس میں اللہ نے 5 صفات قدسیہ کی قسم اٹھا کے کہا سنو قیامت ضرور آئے گی، کسی بھی شائبے میں نہ رہنا، دنیا کی رنگینی میں نہ ڈوبنا۔ وہ وقت آنے والا ہے جب قیامت کو ہر کوئی کہے گا اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، پھر جاؤ گے تو دربار رسالت میں حضور سید عالم مقام محمود پر نکل کے سجدہ کریں گے اور میرا رب کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، جو مانگے گے عطا کیا جائے گا۔ تو یہ سارے مضامین سمیٹے ہوئے قرآن پاک کا یہ نوری پارہ مجھے اور آپ کو فیض عطا کرتا ہے۔ اللہ دامن تحقیق کو دولت سرمدی عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ کریم آپ سب پہ رحمت فرمائے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔
حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل